خانی میں اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو جاری و ساری فرمائے۔ ساری عبادات کا خلاصہ اللہ کا دیدار ہے۔ نماز پڑھیں، مقصد رب کا دیدار، روزہ رکھیں، رب کا دیدار، حج کریں، رب کا دیدار، قرآن پڑھیں، مقصد رب کا دیدار۔ ہر نیکی کا مقصد اللہ کا دیدار ہے۔ اب دیدار ہوگا کہاں اور کیسے اور کب؟ اور میں دیدار دنیا میں تو ممکن ہی نہیں اللہ کا، اور اگر ممکن ہو جاتا اللہ کا دیدار، دنیا کا نظام چل ہی نہ سکتا۔ مثلاً آج ہمیں رب نظر آ جائیں گے، جو ابھی ہم ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب میں رب کو دیکھ لوں گا میں آپ کو کیوں دیکھوں؟ جی، میں بیوی کو کیوں دیکھوں؟ میں بچوں کو کیوں دیکھوں؟ میں کھانے طعام شراب کو کیوں دیکھوں؟ آپ کو دیکھیں۔ حکمت اللہ کی 70,000 نور کا پردہ ہے، یہ تجلیات کا آغاز ہے۔ ایک تجلی کو حرکت دی، نور کا پردہ ہلا، اور طور پہاڑ پہ وہ نور کی چمک آئی، پہاڑ جل کے راکھ آج بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، قوم تو مر گئی۔ شکر ہے کہ رب نے اپنے آپ کو 70,000 نور کے پردے کے پیچھے رکھا ہے۔ شکر ہے کہ ہم اللہ کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں دل میں کہ رب کا دیدار کرے۔ میں نہیں رکھتا، ہر نبی تڑپتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک سب روئے، فریادیں کی ہیں، مانگا ہے دن میں رات میں، مولا اپنا دیدار تو کروا، مولا اپنا دیدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی ضد کی، بلکہ قوم نے مجبور کر دیا کہ ہم ایسے جائیں گے نہیں، دیکھ کے جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ تجلیات ایسی ہیں۔ تھوڑا سا نمونہ تجلیات کا دیکھیں کہ کعبہ ہے، تجلیات ذاتیہ کا مرکز کعبہ ہے۔ جب ہم جا کے کعبے کو دیکھتے ہیں، بھلے آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، بھلے 100 سال روز دوبارہ جا کے دیکھیں کعبے کو، لیکن جیسے ہی کعبے پہ نظر پڑتی ہے، نہ وطن یاد رہتا ہے، نہ بیوی یاد رہتی ہے، نہ پیسہ دولت، کچھ بھی نہیں۔ اس کمرے کی محبت ہمارے دل میں کیوں آئی کہ یہ اس کی نسبت میرے اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو کعبہ ہے جس نے چاہنے والوں کا یہ حال کر دیا۔ جب کعبے والے رب کو دیکھ لیتے پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایک تو یہ فائدہ کہ چلو نظام تو چل رہا ہے، تو چلو ایک عشق کی آگ تو دل میں جل رہی ہے کہ رب کو دیکھیں گے۔ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، رابعہ بصریہ بھی پھر رہی تھی، تو رابعہ بصریہ گنگنا رہی تھی، اشعار عربی زبان تھی۔ جنید بغدادی کے کان میں کچھ اشعار آئے تو انہیں آواز دی، پہچان نہیں تھی، بس آواز دی تھی کہ لڑکی کعبے میں ہے، کسی اور کے تذکرے نہ کرو۔ جنید بغدادی کو رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ جنید، ان کو کشف ہو گیا یہ جنید ایک جہاز میں کتب جا رہا تھا، حج کے بحری جا رہا تھا۔ کتب دنیا میں ایک ہوتا،
100 ابدال ہیں دنیا میں. ابدال اس کو کہتے ہیں جو اپنا بدل چھوڑ دے. آپ اسی کو دیکھتے رہیں یہاں بیٹھے وہ کعبے کہہ رہا ہوگا, یا وہ یہاں تھا آپ کعبے گیا کہتے ہیں میں نے تو آپ کو کعبے میں دیکھا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ ابدال ہوتا. تو جہاز کا جو کپتان تھا اس نے کہا جی انجن فیل ہو گیا, جہاز چلنے کے قابل نہیں رہا. سب لوگ اپنی تیاری کرنے آخرت کی. جب اس کتب کو پتہ چلا, اللہ اکبر کبیر, آپ کو بتاؤں وہ کتب کون تھا؟ جب کتب کو پتہ چلا آپ نے کہا ٹھہرو, لوگوں کو پتہ نہیں یہ کتب ہے. انہوں نے کہا ٹھہرو, اوپر چلے گئے, نیچے چلے گئے, آگے چلے گئے, پیچھے چلے گئے, آسمان کو دیکھا, مشرق کو دیکھا, مغرب کو دیکھا, شمال جنوب. دیکھنے کے بعد واپس ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ جہاد انشاءاللہ پہنچے گا, ہمیں حج کرے گا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے غور سے دیکھا شاید اللہ نے نسبت کسی اور کی طرف منتقل کر دی ہو, ابھی کہیں نہیں ہوئی. کتب ابھی ادھر موجود ہے, آپ کے جہاز میں موجود ہے, اور جب تک کوئی اور کتب نہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا. نظام تکوینی نظام ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا, رابعہ بصریہ کو, کہ یہ جنید. پوچھا کہ جنید تم کس کا طواف کرنے کا؟ کعبے کا. ہم نے کہا جا جنید تو کعبے کا طواف کر, میں تو کعبے والے رب کا طواف کر رہا ہوں. انہیں کعبہ ہی نظر, رب نظر آ رہا. جیسے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جب ہمارا سجدہ ہو, سر جھکے, تو یوں پختہ یقین ہو کہ یہ میری جبین رب کے قدموں میں جھکی. پھر نماز کا بدل دیکھیں, پھر آپ کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا جب اللہ کے قدموں میں بندے کا سر پڑا ہوگا. یقین ہو پھر بندہ کہاں اٹھاتا ہے. اس لیے طویل سجدے جنہوں نے دیے ان کی پشت پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں. طویل سجدے, مقصد کیا تھا کہ دل ہی نہیں کرتا تھا سر سجدے سے اٹھائیں. اور ہمارے سجدے ادھر سر رکھا, ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ مکمل نہیں ہوتا, سر اٹھا لیتے نہیں. نماز ذریعہ رب کے دیدار کا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کو 99 مرتبہ رب کا دیدار سجدے میں ہوتا. ان کے شاگرد کو بھی سجدے میں. پھر سوچا سجدے میں کیوں ہوا, قیام میں کیوں نہیں ہوا, رکوع میں کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے اس میں رب نظر آئے, پر میں نہیں. سجدے میں اس لیے, ایک تو نماز بنی ہی دیدار کے لیے کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرش بری پہ بلایا تو اپنا دیدار کروایا نہیں کروایا. فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرش بری پہ بلایا, اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کروایا. 70,000 تجلیات ہیں میرے اللہ کی. اللہ نے آخری تجلی تک بھی اپنے محبوب کو دکھا دیا. فرمایا رب ذوالجلال نے, میرا محبوب اب آپ نے مجھے دیکھ لیا, اب دنیا میں جا کے آپ دوبارہ تصور کریں گے, خیال کریں گے میرے دیدار کا. میں آپ کو ایسا ہدیہ دیتا ہوں میرا محبوب, آپ سر سجدے میں رکھیں گے میرا دیدار ہو جائے گا. نماز ملی اسی لیے, روزہ زمین پہ, حج زمین پہ, زکوٰۃ زمین پہ, جہاد, ہر چیز ساری دین کے احکامات شریعت کے زمین پہ, اور نماز عرش پہ. فرمایا آپ کی معراج میرے عرش تک تھی, اور آپ نے میرا دیدار کر لیا. اور آپ کی امت کی معراج نماز ہے, اور میں الصلاۃ معراج المومن, مومن کا معراج نماز کے اندر ہے. ہم کہاں رب کو
ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا کہاں ڈھونڈو گے اللہ کو؟ اللہ تو دل میں، کہاں نکلے جا رہے ہو؟ رب تو دل بھی ہے۔ اوپر آنکھیں نہ اٹھاؤ، آنکھیں بند کرو، دل میں دیکھو۔ سجدے میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا نظر کلول ہو جاتی ہے، کٹھی ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کے اتنی محدود نظر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تو انہیں ادھر سے نظر ہٹا کے میرے آگے نظر کو جھکا دیا تو میں تجھے دل کی آنکھ سے اپنا دیدار کرواتا۔ 50 نمازیں ملی تحفے میں، ایک بھی نہیں۔ 50 نمازوں کا مقصد کیا تھا کہ میرا محبوب دنیا میں جا کے جس وقت ارادہ کرے گا بس سجدہ دے گا، میرا دیدار ہو جائے گا۔ 50 نمازیں۔ اب تخفیف میں اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جدائی کا تھوڑا سا وہ پیدا کیا استعداد، جدائی، کیونکہ جدا ہونا، کعبے سے ہم جدا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جیسے کعبے سے نکلتے ہیں کعبے کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، کبھی الٹے پاؤں ہٹاتے ہیں، کبھی نظریں جھکاتے ہیں، کبھی آنسو بہاتے اللہ پھر کب آئیں گے تیرے گھر کا دیدار کر کے جائیں گے۔ فرمایا میرا محبوب آپ نے مجھے دیکھ لیا، 50 نمازیں لے جائیں۔ آگے مشیت عزتی سے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ روکا، فرمایا اللہ کے محبوب 50 نمازیں زیادہ ہیں، تخفیف کرائے۔ اللہ کے علم میں تھا ایسے ہوگا۔ پھر واپس بلایا، پھر 5 چھوڑ دیے، پھر بلایا، پھر 5۔ یہ استعداد پیدا کی جدا ہونے کی، جدائی کے، تاکہ میرا محبوب ایک دم میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ 9 مرتبہ دیدار ہوا میرے آقا علیہ السلام کو۔ پھر جب آئے زمین پہ آپ نے سنا ہے علماء سے، جب بھی رات ہونے لگتی ساری دنیا جا کے بستر پہ لیٹ جاتی، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے علیحدہ پیغام بھیج دیا، فرمایا اذا فرغت فانصب۔ میرا محبوب آپ فارغ نہیں ہوئے، یہ فارغ ہو گئے، ان کو سونے دیں۔ آپ نے نہیں سونا، میں رب آپ سے ملاقات پھر کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں۔ فرمایا میرے دروازے پہ آ جائیں۔ ایک رات تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کملی والا میرے حجرے میں داخل ہوئے، فرمایا عائشہ اگر اجازت دو تو میں رب کی عبادت حاضری دے دوں، اور میں دے دیں؟ فرمایا فقام فکبر، اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر۔ فبکا، کملی والے رونے لگ گئے، یہ تکبیر گئی، اللہ کی محبت کا غلبہ، رونے لگ گئے آمنہ کے لال۔ ثم رکع فبکا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور پھر رونے لگ گئے۔ ثم سجد فبکا، اللہ کے محبوب سجدے میں جا کے پھر بھی رونے لگ گئے۔ ایک رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، جب پوری رات گزر گئی 4 رکعتیں۔ صبح کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کملی والا آخر رب نے کیا آپ کو ایسا حکم دیا؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ کو جہنم کا ڈر لگا تھا؟ فرمایا نہیں۔ جنت کا شوق لگا تھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ اتنی کیوں روئے ہیں؟ فرمایا میری عائشہ میں تو اپنے رب کی محبت میں رو رہا تھا کہ اللہ کا دیدار ہو۔ ہر نبی رویا، شعیب علیہ السلام بھی روئے، اتنی روئے پیغمبر خدا شعیب علیہ السلام کہ رب ذوالجلال کو عرش بری سے پوچھنا پڑا، ما بقاء ھذا یا شعیب، کس چیز کا رونا؟ جیسے زیادہ شدت سے کوئی بچہ روئے
تو دوسرے گھر کے لوگ بھی آ کے پوچھ لیتے ہیں کیا وجہ ہے رونے کی. آپ بھی کوشش کرتے ہیں, رونے والے بندے سے پوچھ لیتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ما بقاء ھذا یا شعیب, اے میرا پیغمبر شعیب کس چیز کا رونا ہے؟ علم ہے میرا پیغمبر کیوں؟ اللہ کو علم ہے. فرمایا اللہ تیرا شوق ہے. فرمایا ہنیئا لک لقائی یا شعیب, تیرا رونا ہم نے قبول کر دیا, مبارک ہو ان قریب تجھے اپنا دیدار کروائیں گے. دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا, سب کو آخرت میں, سب کو. فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں. جو بندہ جو شرک کرے گا وہ جنت نہیں داخل ہو سکے گا بھلے نمازیں پڑھے. فرمایا نماز پڑھے پھر شرک کرے جنت نہیں جائے گا. روزہ رکھے شرک کرے جنت نہیں جائے گا. حج کرے پھر شرک کرے پھر جنت بھی نہیں جائے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, فرمایا اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. مشرکین مکہ طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, خیراتیں بھی کرتے تھے, سبیلیں بھی لگاتے تھے, لیکن کعبے کے اندر جا کے لات و منات و عزا کے آگے بھی جا کے سجدہ کرتے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا دیدار کرنا ہے تو جنت میں آنا پڑے گا, پھر میرا دیدار ہوگا. لیکن اگر تو شرک کرے گا میں رب تجھے جنت میں بھی نہیں آنے دوں گا. دیدار تو دور کی بات, میں جنت میں بھی نہیں آنے دوں گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, فرمایا میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور ایک بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا, ایک بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کلمہ پڑھا جنت تو چلا جائے گا, لیکن جنت میں میرے رب کی آخری تجلی کا دیدار نہیں کر سکے گا. کتنی بڑی بدبختی ہوگی, بدنصیبی ہوگی کہ جنت بھی ہو اور رب نظر نہ ہو. کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی اس بندے کے لیے جو حرم کے اندر بھی موجود ہو اور پھر کہے مجھے کعبہ نظر کیوں نہیں آتا. بندے تو نظر آتے ہیں, پلر بھی نظر آتی ہیں, دیواریں بھی نظر آتی ہیں, لیکن مجھے کعبہ نظر کیوں نہیں آتا. بڑا سوال ہوگا, پریشانی بھی ہوگی. فرمایا ایک بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا لیکن جنت میں جا کے میرے اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا. کون؟ فرمایا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی, نماز کو چھوڑ دیا, نماز میں سستی کر دی, خشوع نہیں رہا, خضوع نہیں رہا, نماز کی فکر نہیں رہی. یہ بندہ جنت میں تو چلا جائے گا لیکن میرے مولا کی آخری تجلی کا دیدار نہیں کر سکے گا. رب ذوالجلال جنت کے اندر سارے جنتیوں سے پوچھیں گے هل رضیتم یا عبادی, میرے بندے کیا تم ہم سے راضی ہو چکے ہو؟ ہم کہیں مولا ہم راضی ہیں ہم سے, آپ نے ہمیں انسان بنایا ہم راضی, آپ نے ہمیں جانور کتا گدھا نہیں بنایا ہم راضی. یا اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا ہم آپ سے دنیا میں بھی راضی, آپ نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا, شریعت عطا کی ہم آپ سے راضی.
یا اللہ قبر میں سکون ملا ہم آپ سے راضی، حشر میں آپ کے عرش کا سایہ ملا ہم وہاں بھی آپ سے راضی، یوم لا ظل الا ظل عرشک، کوئی سایہ نہیں تھا مگر میرے اللہ کے عرش کا، یا اللہ وہاں سایہ ملا تیرے عرش کا ہم وہاں بھی آپ سے راضی، یا اللہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے بغیر حساب و کتاب کے کرم کی نظر ڈال دی اور رضا کا پروانہ دیا اور جنت کا داخلہ دیا، ہم آپ سے پھر بھی راضی، یا اللہ حور و غلمان ملے، یا اللہ شان ملی، مقام ملا، محلات ملے، حسن ملا، جوانی ملی، شباب ملا، نورانی لباس ملا، اطمینان و سکون ملا، یا اللہ جن کو نہیں دیکھا تھا ہم سے بھی ملاقات ہو گئی، یا اللہ جس نبی کو نہیں دیکھا تھا اس نبی کو بھی دیکھ لیا، ولیوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، یا اللہ تیرے محبوب کو دیکھا، تیرے سے راضی، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں میرے بندے، ابھی ایک نعمت میری اور بھی باقی ہے، یا اللہ وہ کون سی باقی ہے، بھول جائیں گے اب خوشی میں، اللہ فرمائیں گے میرا دیدار، میرا دیدار، میرا نکاح، ہم تیار ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تیاری کرو، رب ذوالجلال جنت کے اندر ماحول بنوائیں گے، کرسیاں لگاؤ، سب سے پہلے اللہ پاک جنت کے اندر اپنی ساق مبارک پنڈلی جو اللہ کی شان کے مطابق اللہ عزا سے پاک ہے، پہلا قیدہ یہ بناؤ، اللہ کی کوئی پنڈلی نہیں، کوئی پاؤں نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، اس طرح آزار نہیں جس طرح میرے رب نے جو استعمال کیے قرآن مجید میں الفاظ، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بس سمجھنے کی حد تک ہے، وگرنہ یقین یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، فرمایا ساق مبارک کی پنڈلی، آگ کی پنڈلی مبارک کھلے گی اور اس کی نور کی چمک سے سارے اہل جنت کھانا بھی گیا، پینا بھی گیا، حور کو دیکھنا بھی گیا، ادھر ادھر جانا بھی گیا، ٹھہر جائے گی، عالم ہوگا، عجیب منظر ہوگا، اللہ میں نصیب کرے، آمین کرے، انشاءاللہ نصیب ہوگا، فرمایا رب ذوالجلال کرسیاں لگاؤ، کرسیاں لگ جائیں گی، ایک کرسی پہ آمنہ کے لال کو بٹھاؤ، میرے محبوب کو بٹھاؤ، دوسری کرسی ہے میرے رب کی، وسیع کرسی السماوات والارض، 7 آسمان زمین چھوٹے میرے رب کی کرسیوں سے بھی بڑی، اللہ اپنی کرسی پہ تشریف لائیں گے، آغاز کرو مجلس کا، یا اللہ کیسے کریں، فرمایا میرے داؤد پیغمبر کو بلاؤ، وہ ذرا زبور کی تلاوت کرے، اذکار ہے، داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو درخت بھی جھومتے تھے، پہاڑ بھی چل بڑھتے تھے، پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے، رب ذوالجلال فرمائیں گے اپنے محبوب کو کہ آپ بھی ذرا کچھ تلاوت کریں، قمری والا علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، رب ذوالجلال فرمائیں گے ہم بھی سنائیں، سبحان اللہ، رب ذوالجلال فرمائیں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایک بزرگ سکتے میں چلے گئے، سکتہ لمبا ہو گیا، لوگوں نے سمجھا مر گئے، بیوی نے سمجھا مر گئے، غسل دیا سکتہ نہیں کھلا، کفن پہنا دیا سکتہ ختم نہیں ہوا، جنازہ پڑھ دیا سکتہ ختم نہیں ہوا،
قبر کھودی گئی، سکتہ جاری ہے، قبر میں ڈال دیے، سکتہ ختم نہیں، مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے، سکتہ ختم نہیں، جب مٹی ڈال کے ہٹ گئے، اس بزرگ کا سکتہ ختم ہو گیا، قبر میں اٹھ کے بیٹھ گیا، جائزہ لگایا، دیکھا قبر ہے، سمجھ گئے کہ شاید میرا سکتہ ہوا ہوگا، مردہ سمجھ کے مجھے قبر میں ڈال دیا، گھبراہٹ نہیں ہوئی، سوچا کیا کروں، سمجھ کچھ نہیں آئی تو سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرما دی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایک دفعہ پڑھا، اس کے بعد بھی پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، پھر چوتھی دفعہ پڑھا، پھر پانچویں دفعہ پڑھا، 40 مرتبہ سورہ یاسین مکمل کی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 40 دفعہ پڑھ کے ختم کیا تو قبر سے سراغ ہوا، قبر چور، کفن چور تھا، اس نے دیکھا نئی قبر ہے، اس نے آ کے قبر کھودی تاکہ کفن نکالوں، بیچوں گا، ضرورت پوری کروں گا، کفن چور آیا، اس نے آ کے قبر کو کھولا، اندر دیکھا، حیران ہو گیا، تو بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھتے ہی مر گئے، جو اندر بیٹھا ہے قرآن کی برکت سے زندہ، جو چوری کی نیت میں آیا ان کو دیکھتے ہی روح نکل گئی، ایک نظام رہا، اس کے بعد کئی سال زندہ رہے، گھر گئے، کتابیں لکھی، بہت بڑا وقت کا امام گزرے، فرمایا رب ذوالجلال قیامت کے دن جنت کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، مزہ آئے گا ہی نہیں آئے گا، جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے، آمین کہہ رہے ہیں، میرا اور آپ کا جنت کا ساتھ بنائے، آمین کہہ رہے ہیں، فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو رب کا دیدار، پھر گندے کام چھوڑ دو، پھر زنا چھوڑ دو، پھر شراب پینا ترک کر دو، پھر جوا کھیلنا بند کر دو، پھر جھوٹ بولنا ترک کر دو، پھر غیبت کرنا چھوڑ دو، بد نظری کرنا چھوڑ دو، پھر برے کام کرنا چھوڑ دو، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پھر نیک بن جاؤ، نیک بنے گا نہیں بنے گا، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، کیا ہوگا جو لوگ جنت میں چلے گئے رب کا دیدار نہیں، اندھے اٹھے، اللہ کیا فائدہ، جنت دیکھیں گے رب نظر نہیں آئیں گے، ہم کیسے جئیں گے جنت کے اندر، گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، جب تمہارے پہچان کا گھر ہے، جیسے تمہارا دل لگاؤ، وہاں تمہیں بیوی نظر نہ آئے پریشانی ہو جاؤ گی، تمہیں باپ نظر نہ آئے، باپ کو بیٹا نظر نہ آئے، ماں کو بیٹی نظر نہ آئے تو پریشان ہو جائیں گے، گھر کو میں کیا کروں گا، مجھے تو نظر کوئی نہیں آتا، بھئی ہم جنت کو کیا کریں گے جب رب نظر نہیں آئیں گے، ایک بزرگ مرنے لگے تو کہنے لگے کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اگر رب نے مجھے قیامت کے دن اختیار دیا، مجھے اختیار دیا جنت جانے کا یا کچھ اور مانگنے کا، تو میں اللہ سے کیا مانگوں گا، تو مریدین نے پوچھا پھر آپ کیا مانگیں گے، فرمایا میں اللہ سے التجا کروں گا، اللہ مجھے جنت میں نہیں جانا، مجھے نماز عطا فرما دے، انہوں نے کہا کیوں جنت میں کیوں نہیں جاؤ گے، انہوں نے کہا جنت میں ایسا طبقہ ہے جنت کا جس میں رب کا دیدار جمعہ کے جمعہ ہوگا،
یا فردوس بری میں رب کا دیدار صبح شام ہوگا، لیکن میں تو عادی ہو گیا ہوں کہ میں جب سجدہ دے تو مجھے رب کا دیدار ہو جاتا ہے، تو میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو رب کو بار بار دیکھ رہا ہوں سجدے کے اندر، میں انتظار فجر سے شام تک رب کے دیدار کا نہیں کر سکتا، مجھے نماز چاہیے۔ یہ عاشقوں کی، عاشقین کی کوئی نماز ہی کچھ اور ہوتی۔ ایک نماز ہے صلاۃ العاشقین، میں کتاب میں پڑھا تھا، کہتے ہیں کبھی زندگی میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ العاشقین پڑھ کے دیکھو۔ اب کہیں گے یہ کہاں سے نکل رہی ہے، اس کا تو کہیں میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے سمجھ لیں، میری طرف سے سمجھ لیں نماز عاشقین ہے کہ آپ کھڑے پہلے وضو کریں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور دعائیں پڑھیں جو نبی علیہ السلام نے وضو کے اندر دعائیں پڑھی ہیں۔ اگر نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، پھر نماز کے اندر آئیں، اللہ اکبر کریں اور آپ کے ایسے سمجھیں کہ میں کٹ گیا ہوں، دنیا سے ہٹ گیا ہوں، میں صرف رب گیا نہیں۔ کبھی زندگی پوری میں 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے کہ آپ کو پتہ چلے نماز ہوتی کیا ہے۔ قیام بھی استقامت کے ساتھ لمبا کیا، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا تشہد، پتہ چلے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ بھاگتے بھاگتے نہیں چلے گی بات کہ جلدی جاؤ جلدی نکلو، جلدی آؤ جلدی نکلو مسجد سے، نہیں نہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں نا، ہماری عادت ہے کہ ہم ان بچوں کو جیسے نماز کھڑی ہونے لگتی ہے چلو بھائی شابت اب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ مسئلہ بھی ہے ویسے کتاب میں کہ بچے آئیں تو ان کو پچھلی صف میں کھڑا کریں، عورتیں ان سے بھی پیچھے ہو، لیکن میں نے کتاب میں پڑھا ہے اگر کوئی بچہ مسجد میں تمام نمازیوں سے پہلے آ کے صف پہلی میں بیٹھ جائے نماز کی انتظار میں، اس بچے کو دھکا دے کے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ بیٹھے گا، یہ بڑے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس کو اتنی شعور ہے کہ یہ مسجد میں آ کے بیٹھا رہا ہے نماز کے انتظار کے، اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے دائیں بچہ ٹھہر جائے، بائیں بچہ ٹھہر جائے، اس کی نماز قبول، کوئی بھی نیکی ہو قبول ہو جاتی ہے جس کا بچہ شامل ہو جائے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اگر کی جنازے میں بچہ آ جائے تو اس کی قبر الگ نہیں بناتے بچے کی۔ آپ کو پتہ نہیں کبھی موقع ملا یا نہیں، تو بقیع میں ہم نے دیکھا کہ بچے کی قبر الگ بنتی نہیں ہے، بچہ اگر عورت ہے یا مرد ہے تو اسی کے ساتھ سائڈ میں دفن کر دیتے ہیں کہ اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، جس کی قبر میں کٹھے دفن کر دیتے ہیں اور اس کو خوش نصیب کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بچہ دفن ہو جائے، اور تقریباً ہر نماز میں بچے ہوتے ہی ہیں تقریباً۔ فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پھر نیک عمل کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ رمضان قریب آ رہا ہے نا، ماشاءاللہ رجب لگا، دل باغ بھار ہو گیا میرا تو۔ جیسے جب میں نے ایجنٹ کو فون کیا، میں نے کہا میری رمضان کی سیٹ بک کر دو مہینے کی۔ میں نے کہا 2 مہینے ثواب تو شروع ہو جائے، قریب جا کے کریں گے پھر پتہ چلے گا نیت لیٹ کی۔ میں نے کہا آج میری نیت ہو گئی ہے، سیٹ کر دو تاکہ مجھے آج سے ثواب شروع ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، رب ذوالجلال فرماتی ہیں اس کے روزے کی جزا میں رب خود بن جاتا ہوں۔ روزے رکھو گے نہیں رکھو گے؟ عمل ہے اچھا۔ مسکین کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ۔ ابھی بچے نے قرآن کا حفظ کیا، کل ہم نے بنیاد رکھی، دعا پڑھی اس مسجد میں مدرسے کی، آج ماشاءاللہ بچے کی ہم نے دستار بھی کرا دی۔ اللہ اس کو رنگ لگائے، قیامت کا باغ شاہ فرمائے، اللہ ہمیشہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دنیا کو دیکھ کے دنیا کے پیچھے مت بھاگو، آؤ اس رب کے پیچھے بھاگو جس رب نے کائنات کو بنایا۔ چھوڑو اس دنیا میں پڑھنا، رب کی ذات پہ پڑھو، دیوانے بنو تو مولا کے بنو۔ عاشقوں کا جینا کچھ۔ رابعہ بصریہ جب اللہ سے عشق لگا، لو لگی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ اللہ اکبر، خون خشک ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ عشق میں، رب کی محبت میں اتنی فنا ہوئی، وہی فنا ہوئی تو کیا کیا؟
نہ بھاگتے دیکھا نہ دوڑتے دیکھا، جب بھی دیکھا اس دیوانی مجنونہ کو نماز کے سجدوں میں دیکھا۔ اسے پتا تھا رب کا عشق بھاگنے دوڑنے سے نہیں، نماز سے پورا ہوتا۔ سجدے بھی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل روزانہ کا معمول تھا۔ آدھی رات کو اٹھ جا میرا بھائی، کبھی لطف اٹھا آدھی رات کی عبادت کا، مزہ نہ آئے تو پھر دنیا سو رہی ہو اور تو ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے رب کے آگے مصلی ڈال دو۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میں اسی لیے تیری انتظار میں تھا، تو میرا کنڈا کھڑکائے گا۔ میرا بندہ تیرا جاگنا بھی قبول، تیرا وضو میں کرنا ٹھنڈے پانی سے بھی قبول، تیرے نوافل بھی تیرا، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ دنیا تو سوری کس کو دکھائے گا؟ دکھانا ہے تو صرف اس ذات کو جو دیکھنا چاہتی ہے کہ تو میرے در پہ جھکتا یا نہیں جھکتا۔ ساری دنیا سو جائے تو رب کا کنڈا کھڑکا دے، کبھی میرے رب کا دروازہ بند ہو تو ہی نہیں۔ میرے بغدادی نے پوچھا رابعہ اللہ کا دروازہ کب کھڑکائیں، کب کھلا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے رب کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں ہے، کام کا کیا مطلب ہے؟ دن کے اجالے میں دیکھا کھلا، رات کی تاریکی میں دیکھا کھلا، ہر وقت کھلا ہو۔ امیر غریب کوئی وہاں نہیں ہے، وہاں صرف کالا گورا، پیسے والا غریب، امیر عالم جاہل نہیں، وہاں تقویٰ دل کو دیکھا جائے گا، دل کو، اس کے دل میں کیا تھا۔ فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ اچھا جی، نماز کی پابندی کرو گے نہیں کرو گے؟ میں نے بڑا غور کیا کہ ہمیں مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، لگتا ہے نہیں لگتا؟ آپ بھی بیٹھے ہیں 50 سال والے 60 سال والے، تمہیں تو ویسے مبارک ہو، تم تو جتنی رب کا شکر ادا کرو کم ہے کہ رب نے اس عمر تک کنارے لگا دیا، نہ بینائی گئی، نہ سماعت گئی، نہ گویائی گئی، نہ ہاتھ منہ، نہ معذوری، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے سلامت اتنی سفر زندگی کا طے کروا دیا، اب تو صرف ایک ہی ہے کہ رب کا دیدار کرنا ہے، شکر ادا کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک بندہ کرتا لایا، یا یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائیوں نے آ کے دکھایا باپ کو، اور خون لگا کے آ گئے جانوروں کا، بکریوں کا، کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، دیکھو خون بھی لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کرتے کو دیکھتے دیکھتے روتے روتے بینائی چلی گئی۔ اللہ پاک نے، رب کا نظام ہے، جس چیز سے غم زدہ کرتا ہے اسی چیز سے پھر راحت زدہ کرتا ہے، یہ رب کا عجیب نظام۔ کرتا دکھایا گیا، غم زدہ ہو کے بینائی چلی گئی، پھر وہی کرتا یوسف علیہ السلام نے اتار کے بھائی کو دیا، جاؤ بندے کو دیا، جاؤ میرے باپ کے منہ میں پھر دو، بینائی آ جائے گا، وہی کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا کی خوشبو آئی، فرمایا بیٹے میرے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آئی۔ اللہ پیغمبر تھا، پیغمبر کی فراست تھی، لیکن نہیں ایسے آپ کو غلطی ہو رہی ہے، دھوکہ لگ رہا ہے، کوئی یوسف کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آئی۔ تھوڑی دیر بعد قاصد آیا، کرتا لا کے دیا، پیغمبر خدا نے اپنے منہ پہ